جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رلاتا بھی ہے تاکہ تمہارا دل صاف ہو جائے، اور وہ تمہیں چپ بھی کرواتا ہے تاکہ تمہارا یقین اللہ پر ہو جائے۔ کسی نے پوچھا، میرا رب اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں دعا مانگتا ہوں؟ تو جواب آیا، وہ تمہارے گناہ کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جس وقت تم گناہ کرتے ہو۔ کچھ دعائیں اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ وہ انہیں کچھ وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم بار بار اس کو پکارو، اور جہاں کہیں تمہارا صبر بکھرنے لگے وہ دعاؤں کو قبول کر کے تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دلی دعا تب قبول کرتا ہے جب تم ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو جاتے ہو اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیتے ہو، تو وہ مہمان تمہارے لاڈ اٹھائے گا، اور چاہے تمہیں اس رب کا حکم ماننے کے لیے اپنی انا مارنی پڑے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، ستائیں گے اور تم پر خوف طاری کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں مضبوط ہو کر ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ لاڈلی دعاؤں کی قبولیت صرف اسی لیے ہوتی ہے جسے تم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ جو بہتر نہ ہو اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے رب کا قرآن خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے، اور برائی کرنے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم سے سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہو۔ اور اگر آج تم دعائیں کرتے کرتے تھک جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر آ جائے، وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں، تو یہ ایک کام ضرور کرنا۔ اللہ تمہاری ہر دلی دعا قبول فرمائے گا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑنا ہو تو اللہ کو الجبار کہہ کے پکارو۔ اگر اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے رب کو الوارث کہہ کر پکارو۔ اگر ماضی کی رنجشوں سے دل گھبرانے لگے تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکارو۔ ناممکن کو ممکن بنانا ہو تو اللہ کو القادر کہہ کر پکارو۔ تم جب اپنے رب کو ان پیارے ناموں سے پکارو گے تو وہ تمہاری ہر دلی دعا کا جواب دے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے خوبصورت نام ہیں، تم انہی سے اس کو پکارا کرو۔ اور اگر آج تمہاری دلی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا یا پھر تم اس کی نظر میں نہیں۔ تو جان رکھو، تمہارا رب تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، تو تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن خود کہتا ہے اور تمہاری رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جانتے ہو تم اکثر اپنی تکلیف سوچوں سے بڑھاتے ہو، کبھی ماضی کا دکھ کرتے ہو تو کبھی پچھتاوا کرتے ہو تو کبھی مستقبل کی فکر کرنے لگتے ہو، حالانکہ کچھ چیزیں اللہ کی پوشیدہ نعمتیں اور اس کی تم پر خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے بڑی عظیم حکمتی پوشیدہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ان آزمائشوں کے بدلے وہ تمہیں ایسا اجر عطا فرماتا ہے
جو تمہارے دل و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور جب تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبولیت کی طرف جا رہی ہیں یا نہیں، یہ تبھی پتہ لگتا ہے کہ جب آپ اوپر والے سے دعا کر رہے ہوں اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ کے دل کو ہلکا محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعائیں قبولیت کی طرف جا رہی ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری ہر دعا کو قبول کر کے تمہاری ہر خواب کو حقیقت بنا دے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم جس چیز کے لیے تڑپ رہے تھے وہ آج تمہارے پاس ہے، اور تم خوش ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے صبر کیا، اچھا گمان کیا تھا، اس پر یقین کیا تھا۔ تمہارے دل میں ابھی جو درد ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ بس صبر کرو، اطمینان رکھو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تم سے لیا گیا تھا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔